اتنی نہیں ہے, اتنے اسلحے کے انبار کے باوجود, کہ ہم پاکستان سے کوئی ایڈونچر کر سکیں. دیکھیں, وہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا وہ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے. ہماری فوج ان سے کم ہے, ہماری پاپولیشن ان سے کم ہے, ان کے مقابلے میں پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, لیکن ان کے مقابلے میں ہمارا جو ارادہ ہے, ہمارا ایک جذبہ ایمانی ہے, ان سے کئی گنا زیادہ ہے, اور اسی چیز سے وہ ڈرتے ہیں. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ لیں, ان سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی موجود ہے, لیکن ان کے اندر ایک جنگی جنون ہے. وہ جنگی جنون میں ہتھیار تو خریدنے نکل جاتے ہیں, لیکن جو ہتھیار وہ خریدتے ہیں ان کو چلانے والے بھی تو ہونے چاہیے. تو جب وہ چلانے والے ہی, وہی بات میں ریپیٹ کروں گا, چلانے والے ہی نہیں ہے, یہ پیسہ اسلحے پر تو لگا رہے ہیں, لیکن جنہوں نے اسلحہ چلانا ہے ان پر تو یہ لگا نہیں رہے. اسی لیے, اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ بھارت نے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھی اور اسی چیز پہ یہ قابض رہا کہ اگر یہ اس نے نہ سوچا, تو میرے خیال سے کہ ہمارا جو پی ایس ایل ہے انشاءاللہ وہ دلی میں ہی ہوگا قبضہ کرنے کے بعد. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, اور اس کو سوچنا پڑے گا کہ جو نیو خان کی اور میاں چنو کی بسیں انشاءاللہ ہندوستان میں چلیں گی, اور یہ جو تاج محل ہے اس کے اوپر جی اے بھٹو کے, نہیں تو تبدیلی کے, نہیں تو میاں صاحب کے نعرے لکھے ہوئے نظر بہت جلد انشاءاللہ آنے والے ہیں. یہ ان کی بھول ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے, ہم چپ کرنے والے نہیں ہیں. اچھا, ویسے ہم سر جھکانے والی قوم نہیں ہے. آگرہ ہمیں مل بھی جائے تو کم از کم میں تو اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کوئی نعرہ لکھا جائے تاج محل کے اوپر ایک تاریخی وہ بھی سرجیکل اسٹرائک, دیکھیں دعوے وہ سرجیکل اسٹرائک بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, دیکھیں ہم نے تو یہ بات بڑی واضح کر دی کہ ہمارے تو کسی قسم کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم ہے ہی نہیں. بھائی ہمیں نہیں چاہیے آگرہ, ہمیں نہیں چاہیے دلی, ہمیں نہیں چاہیے ممبئی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ممبئی میں سکون سے رہیں, ہمیں آپ لاہور میں سکون سے رہنے دیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ لاہور میں ہمارا سکون برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ دیکھیں, یہ تو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے, اور تب کا بھی ان کو پھر دیکھنا پڑ گیا تھا کہ کیا ناشتہ ہوا تھا اور کیا ناشتہ نہیں ہوا تھا. اب بھی یہ دیکھیں خواب, یہ صرف اور صرف یہ ایک تیر چھوڑ رہے ہیں, اور یہ اس کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ الیکشن کی ہے. ان کا کوئی اتنا ارادہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا, صرف اور صرف ایک ہوا چھوڑی جا رہی ہے, ایک یہ بات بیان کی جا رہی ہے کیونکہ مودی کو کئی ریاستوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اس نے سوچا کہ اگر میں ان کے اندر یہ عزائم بڑھاؤں گا, اس نے کہا کہ سکھ جو ہماری رجمنٹ ہے 1 گھنٹے میں پاکستان پر قبضہ کر لے گی. تو سکھوں نے کیا آگے سے جواب دیا کہ اگر ہم چاہیں تو 1 گھنٹے میں خالستان بھی ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے وہاں پر عزیز ہیں, ہمارے وہاں پر مذہبی چیزیں, مذہبی لوگ موجود ہیں, ہم کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کریں گے. اور وہ اگر واقعی چاہیں, اور جس طرح انہوں نے پہلے سکھوں کو استعمال کیا تھا, اب یہ بھول میں نہ رہیں. یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, سدھو کو وہاں سے شو سے نکال دیا, ہمارے آرٹسٹوں کو کیا وہ مووی سے گانے ان کے نکال دیے. ہم پہ پہلے کہتے ہیں سرجیکل اسٹرائک کریں گے, اور وہ آپ والی بات سبزیکل اسٹرائک کرتے ہیں کہ جی پاکستان لال ٹماٹر کو ترسے گا. اور پھر رکھو, ہماری عورتیں دہی ڈال لیں گی اپنے سالن میں, ان کو کر لیں گی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں تم کسی طریقے سے نہیں ڈرا سکتے. ہمارے تو کبوتر چلا دیں آپ میں تو آپ کے وہاں پر فوج آ جاتی ہے, اس سے ڈر جاتے ہیں. غبارے آپ والی بات ہے, اس سے ڈر جاتے ہیں. آپ نے کیا ہمارا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ صرف مووی بنا سکتے ہیں, فلمیں بنا سکتے ہیں, اس کے اندر پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اصلی زندگی میں یہ ریئل